اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فقہی مسائل کا سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ کے فتاویٰ کے مطابق جاری ہے۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں جو سوالات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے اور کوشش کی کہ مسلسل پہلے انہی سوالات کے جو آپ حضرات کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے جواب دیے جائیں۔ دو سوال پہلے کے ہمارے پاس باقی ہیں اور باقی نئے سوالات جو ہمیں موصول ہوئے انشاءاللہ شامل کریں گے اس کو پروگرام میں۔ فرحہ زیدی کا سوال ہے، نوحہ ریکارڈنگ کے حوالے سے کیا خواتین کے لیے یوٹیوب پر نوحہ ریکارڈ کر کے ڈالنا درست ہے؟ انہوں نے اس کے اندر ذکر نہیں کیا کہ خواتین کی آڈیو کی بات ہے یا ویڈیو کی بات ہے، لیکن میں ان کو اور آپ حضرات کو بتا دوں کہ سیستانی صاحب کے فتاویٰ میں جو ہمیں ملتا ہے خواتین کی آواز کو اجنبی حضرات کے کانوں تک پہنچانے میں کیا قباحت ہے۔ استفتاءات میں سوال کیا گیا آغا سے کہ خواتین کی آواز اگر باہر جائے اور جو ہے نوحہ یا اس طرح کوئی بھی چیز پڑھیں، اگر نامحرم افراد اس کو سنیں تو اس میں کوئی دقت ہے؟ آقا نے فرمایا، جو ان کے استفتاءات میں جواب موجود ہے وہ یہ کہ یوں صرف خاتون کی آواز پہنچنے یا مرد کے سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر خاتون اپنی آواز، شرط ہے اس کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ خاتون اپنی آواز کو بہت خوبصورت کر کے لہلہا کے کسی خاص انداز میں نہ نکالے کہ جس سے وہ کسی کے بہکنے کا سبب بنے یا کوئی جو ہے وہ دل لگا کے کسی اور ذہن سے اس کو سننے لگے۔ یوں جو ہم نارملی جس آواز میں بات کرتے ہیں اس طرح کی آواز اگر خاتون کی ہے جس سے وہ ذکر محمد وآل محمد کر رہی ہیں یا کوئی بھی بات ہے تو وہ پہنچنا حرام نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ وہ اپنی آواز کو گلے میں گھما کے نہ نکالے، یہ بہت ضروری ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھا جائے، نارمل آواز میں نوحہ ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا سوال ویڈیو کا، تو ویڈیو کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو حجاب ہے وہ اتنا ہی واجب ہے کہ آپ کا جو فیس ہے جس کو آپ جو ہے وہ اپنے وضو میں دھوتی ہیں اتنا فیس چھپانا واجب نہیں ہے، اس کا پردہ مستحب ہے۔ تو جو واجب پردہ ہے وہ آپ کریں، اور باقاعدہ ایک حجاب کے ساتھ، سنجیدہ لباس کے ساتھ اگر کسی کا پروگرام یوٹیوب پہ آتا ہے جس میں اس کی آواز بھی مناسب ہے اور اس کا لباس بھی مناسب ہے، اس کی ویڈیو بھی مناسب ہے، تو اس میں کوئی حرام کی بات نہیں ہے، کوئی انشاءاللہ حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال تھا غسل کے حوالے سے کہ غسل میں جو ترتیب ہے کہ پہلے سر و گردن کو دھویا جائے، اس کے بعد داہنا حصہ دھویا جائے، پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ سر اور گردن، غسل ترتیبی کی بات ہے، سر اور گردن دھونے کے بعد اگر کسی نے الٹی طرف کا حصہ پہلے دھویا، لیفٹ سائڈ پہلے دھوئی اور رائٹ حصہ بعد میں دھویا، تو کیا اس کا غسل صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ سیستانی صاحب کے یہاں جسم کے رائٹ لیفٹ حصہ دھونا غسل کے صحیح ہونے کی شرطوں میں نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ سر و گردن، بدن کے نیچے والے حصے سے سر و گردن کا پہلے دھویا جانا یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر اس ترتیب میں کچھ گڑبڑ ہوا معاملہ تو آپ کو غسل جو ہے دوبارہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر سر و گردن دھو لیا ہے، نیچے رائٹ لیفٹ کی جو ترتیب ہے اگر وہ ڈس بیلنس ہوتی ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے ہوتی، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ آج جو سوالات کا سلسلہ ہے، پہلا سوال جو ہے وہ سب سے پہلے ثنا مرچنٹ کا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آیت اللہ العظمیٰ سید خوئی علیہ الرحمہ کی تقلید کرتے تھے۔ ان کے گھر کے کسی بزرگ والد صاحب یا کسی کا سوال ہے، انتقال جب آغا خوئی علیہ الرحمہ کا ہوا تو اس کے بعد جو ہے
انہوں نے سوال یہ کیا کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مردہ مجتہد کی تقلید اگر کوئی شروع سے کرتا ہے اور مجتہد کے انتقال کے بعد یعنی مجتہد کے میت ہو جانے کے بعد دنیا سے گزر جانے کے بعد مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ آغا فوت ہو گئے، خوئی صاحب دنیا سے گزر گئے تو انہی کی تقلید پہ باقی رہنے کے بجائے انہوں نے سیستانی صاحب کی تقلید شروع کر دی، تو کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ یہاں پر اختیار ہے کہ آپ زندہ مجتہد کی تقلید کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں اور اس مجتہد کی طرف جو وفات پا گئے، دنیا سے گزر گئے، انہی کی تقلید پر بھی باقی رہ سکتے ہیں ان مسائل میں کہ جو مسائل وہ آپ کو بتا چکے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ نئے مسئلے اگر آپ کے پاس پیش آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا مجتہد زندہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو لامحالہ ان کے بعد اعلم فالاعلم کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی ان کے بعد کون سب سے زیادہ عالم ہے، سب سے بڑا عالم ہے، ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور آپ کو ان کی تقلید کرنا ہوگی۔ تو اب یہاں پر اختیار ہے کہ انہی کی تقلید پر بھی باقی رہا جا سکتا ہے اور ان کے بعد سیستانی صاحب آئے ہیں، آغا سیستانی صاحب کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، ان کی تقلید بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ تو جیسا کہ انہوں نے بہن نے سوال کے اندر ذکر کیا کہ انہوں نے ان کی تقلید شروع کر دی ہے، تو اب کیا خوئی صاحب کی تقلید کی طرف پلٹیں یا انہی کی تقلید پہ باقی رہیں؟ تو جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پہ دونوں اختیار ہیں۔ آپ کے مجتہد کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو آپ ان کے مسائل میں اپنی تقلید میں انہی کے مسائل پر باقی یعنی انہی کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں یا کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کر کے ان کی تقلید بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے سیستانی صاحب کی تقلید شروع کر دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی سوالات اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدی پیا، مہدی پیا، مہدی پیا۔